اور پھر بکواس ان کی سنو آگے سے، علی دے ملانگ پیندے کوٹ کوٹ پانگ تمہارے منہ میں خاک منو، سو بات کرتے بھی شرم آنی چاہیے۔ علی دے ملانگ نو پانگ دی کی لوڑ پہ گئی ہے، یہ تو کسی جالی کا ملانگ یا شیطان کا ملانگ بھانگ بھی ہے۔ حضرت علی کے ملانگ کبھی بھانگ نہیں دیتے، حضرت علی کے ملانگ قرآن پڑھتے ہیں، حضرت علی کے ملانگ تہجد پڑھتے ہیں۔ غوث پاک تھے نا حضرت علی کے ملانگ، تو کسی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت آپ کی مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن تلاوت کی۔ یہ بھانگ نہیں، تو بات کرتے بھی شرم آنی چاہیے کہ حضرت علی اور بھانگ سچتی نہیں بات ہے، کیونکہ جب بھی حضرت علی تو پھر ساتھ قرآن سجتا ہے، جب حضرت علی ساتھ شجاعت سجتی ہے، حضرت علی ساتھ دلیری سجتی ہے۔ علی اور بھنگ اللہ معاف کرے کیا بکواس ہے، ان کے منہ میں خاک ہے۔ علی دے ملانگ پیندے کوٹ کوٹ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں نہیں، بلکہ علی کے ملنگوں کی کیا شان ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر، یہ علی کے ملنگ ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، سارا پیر کامل کامل آلہ رحم، بکواس جتنی ان سے کروا لو، یہ شیطان کے ملانگ ہے، کیونکہ قرآن نے دونوں بتایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ شیطان کے ملانگ ہے۔ حضرت علی کے ملانگ نہیں ایسی بات کر سکتے، علی کے ملانگ اور پانگ یار کیا بکواس ہے یہ، لیکن بس 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 نہیں، یہ ایک حضرت علی نے ملانگ دے ایک تو آ گیا نہیں بس اے آگے جی بول نام گولی مارو جنہوں نے لینڈ دے اڈے چنگے بھی کوئی نہیں ہے، لیکن لینے ہونا کو نہیں کیونکہ تاڈے دتے موک جاندے نے، انہاں دے دتے نہیں مکدے ایڈا چنگا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر جی میں تانوں نہ کرنا ہوں تو مجھے بھی لوڑ ہے، میرا بھی گھر بھی کرائے پہ ہے، میں نے بھی اپنا گھر لینا، یہ لینا ہونا چاہیے، کیونکہ جو وہ عطا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عطا میں سے عطا کرتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اس لیے اب پیسے نہیں دے رہے کسی نے۔ تو یہ ہے حضرت علی کی گنج بخشے۔ یہ کلندروں میں حضرت لال شہباز کلندر، ایک حضرت بو علی کلندر بھی، یہ بھی حضرت مولا مشکل کشا کے فیض ہے۔ آج کو بندہ اٹھ کے کہہ دے جی میں علی کا ملانگ ہوں تو ہم نہیں مانتے شانتے، لیکن یہ وہ علی کے ملانگ ہیں جن کو بڑوں نے مانا کہ یہ علی کے ملانگ ہے۔ اور دیکھو جن کو حضرت علی سے فیض ہوا پھر وہ پانگ کی بات نہیں کرتے، پھر وہ کیا کہتے ہیں، میں سارا کلام تو نہیں پڑھ سکوں گا، آخر میں حضرت بو علی کلندر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کلندر بو علی ہستم، یہ علی کے ملانگ ہے۔ پاگل کی تو آگئی منو تو چوڑے ہو، شرم کرو بات کرتے ہوئے۔ فرماتے ہیں کلندر بو علی ہستم، بنام دوست سر مستم، دل اندر عشق او بستم، نمی دانم کجا رفتم۔ یہ فیض علی ہے، وہ حضرت علی کا فیض، اور بانگ بکواس کرتے شرم نہیں آتی۔ اس نے بیٹا بچ کے رہنا، اتنے اللہ کاما رنگ لے پائی بن بننا دے مور، ویک کے تک تک کے ہاتھ پڑی مت نکلو کو علی اور بھنگ استغفر اللہ، بھاگ کرتے ہوئے جس کو کہتے ہیں کڑی چاندی سجتا ہی نہیں ہے، علی بکواس ہے یار، قربان جاؤں۔ یہ سنو میرے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ، بھنگ کے در سے آ گئی علی اور بھنگ ہے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا، فرماتے پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی۔ یہ میں اب ان آنکھوں میں مصطفیٰ کریم کا چہرہ بددعا دیکھا، علی اب ان آنکھوں کا بھی لحاظ کرنا کہ ان آنکھوں سے کبھی اپنی بھی شرمگاہ، یہ جب دھوکہ نہ کھاؤ، ہر بندے نے اپنی اپنی دکان سجا رکھی ہے، دھوکہ نہ کھانا بیٹا کسی سے، ہر علی کا نام لینے والا علی والا نہیں ہوتا، میری بات یاد رکھنا، جب بھی حضرت علی
پھر تہجد ہے، جہاں حضرت علی کا فیض ہوگا وہاں تہجد ہوگی، وہاں کردار ہوگا، وہاں دین بھانگ پتن کی بس صوفی کیونکہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے، کہ اللہ کی قسم دل کر دینا تو منہ سے نہ بندہ تضاب ہی سوچ لے گا، جل جائیں وہ زبانیں جن زبانوں سے یہ جملے نکلتے ہیں، علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پان گئے، علی کے ملنگ نہیں ایسے کرتے۔ اس لیے بیٹا بچ کے رہنا، اپنا ایمان بچانا، اپنا عقیدہ بچانا اور اپنا دین ایسے لوگوں سے بچانا ہے۔ جب بھی حضرت علی پھر قرآن آئے گا، جب بھی حضرت علی تو یہ نا اصل میں تنگ ملنگ ہے کیونکہ سب سے اوکھا کام ہے حضرت جی ننگے ہو جو تے واوی گالاں کڈو تے پھر جڑا جڑی بہتیاں گالاں کڈدا سی موٹا بڑا ولی من نہیں حضرت ہمارے بھی تو مزاج یہی ہے، ہم کا قرآن والوں کو ولی مانتے ہیں، ہم جو دین والے ہیں شریعت والے ہیں، بس ننگے ہو جاؤ اور گالیاں دو راج راج کے حضرت وہ آج کے لوگوں کے نزدیک ولی اللہ ہے، ننگے ہو جاؤ اور گالیاں دو، وہ آج لوگوں کے نزدیک ولی اللہ ہے۔ یار خدا کا نام لو، کیا بات کر رہے ہو آپ؟ بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، وہ متقی بھی ہوگا، کوئی عیسائی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور آج حضرت جی ایمان میں اتنی گراوٹ آ گئی ہے، لوگ عیسائیوں کے پاس دم کروانے جا رہے ہیں، اوے جھنگ والو، اوے مر جانا، کوئی بیماری لگ جاتی ہے نا مجھے، کوئی مصیبت، اور بھائی مر جانا لیکن کبھی کسی عیسائی سے دم کروانے مر جانا۔ مر جانا لیکن کبھی کسی بت پرست کے پاس دم کروانے نہ جانا۔ لوگ جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، مر تو نے پھر بھی جانا ہے، لیکن یہ تو کیا کر رہا ہے، مر جانا بیٹا لیکن کبھی کسی ایسے کے پاس نہ جانا جو ہمارے اللہ اور ہمارے نبی پاک کو نہیں مانتا ہے۔ مر پھر بھی جانا ہے لیکن اس سے اللہ جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا اور وہ قرآن بتا رہے ہیں۔ وہ سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی اصل میں حضرت جی شریعت کہتی ہے کہ سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، الجھے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھو، الجھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تمہیں بھی الجھا دیں گے۔ اس لیے کہ جو مجذوب ہے بس زیارت کر لو لیکن اس کی صحبت اختیار ہے، کیونکہ اگر مجذوب کو کبھی موج آ بھی گئی نا تو وہ یہی کرے گا کہ آپ کو بھی مجذوب بنا دے گا، اپنے رنگ میں رنگ دے گا۔ یہ داڑھی رکھوانا، یہ سر پہ امامہ نمازی کر دینا، یہ سالک کا کام ہے، سالک کا کام ہے۔ تو سائیں عبدالرشید ان کی بھی دوستی پر بیٹھے کسی مجذوب سے تھی، بس پھر جس دن بابا اپنے رنگ میں آیا اس نے ان کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ بڑے امیر آدمی تھے۔ میرا جو ہے نا یہ سڑک گزر رہی ہے، یہ قبرستان ہے، یہ سامنے میرا گھر تھا، میرے گھر اور قبرستان میں درمیان میں سڑک تھی، حضرت کا گھر قبرستان کے اس طرف تھا، میرا گھر تھوڑا گلی کے اندر جا کے تھا، میری طرح چھوٹا سا تھا 2.5 مرلے کا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا، قبرستان کے بالکل ساتھ تھا، بڑا مجاہدہ تھا جی اس میں۔ دیکھا ایک قبرستان اور ساتھ حضرت کی کوٹھی تھی، حضرت نے اس کو چھوڑا اور 17 سال حضرت قبرستان میں گزارے۔ تو حضرت بڑی شفقت کرتے تھے، کیونکہ کبھی یہ نہیں کہنا جی مینوں ہونا نہ بڑا پیار ہے، کیونکہ حضرت یہ لوگ نہ چاہیں تو کوئی ان سے پیار بھی نہیں کر سکتا، پہلے یہ پیار کرتے ہیں پھر ہمیں پیار ہوتا ہے، اگر یہ نہ چاہیں تو کوئی ان سے پیار بھی نہیں کرتا، اللہ نے ان کو بڑی طاقت اور بصیرت دی ہوتی ہے، تو وہ شفقت کرتے تھے۔ تو میں نے اکثر حضرت وقت ملنا تو میں نے جا کے نا بیٹھ جانا، ان لوگوں کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اصل میں نا حضرت ہم کرتے کیا ہیں، ساڈا صاحب وہ یہ کہ حضرت جی اسی برفی والی دکان تے جا کے تے لد منگنے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پوچھو جا کے۔ تو میری عادت تھی کہ جب موقع بننا میں نے حضرت چلے جانا۔ ایک دن میں زور کی نماز پڑھ کے آیا
تھی تو بڑی گرم دوپہر، میری نظر پڑی تو حضرت بالکل تنہا تھے، بندہ کوئی نہیں تھا پاس۔ میں نے گھر جانے کے بجائے میں نے کہا چلیے بابے اور کلے نے کوئی یار کی گل ہوئی کیا۔ میں حضرت خیر گیا، وہ حضرت کا تو پہلے پسینہ بہ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد میرا بھی بہنا شروع ہو گیا۔ ساتھ حضرت کا گھر تھا اور حضرت کے گھر کا نا ونڈو اسی چل رہا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار یہ بابے نے کیا کیا، اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کیا قبرستان میں آ بیٹھا۔ تو کہتے جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ خیال پکڑ دیتے ہیں۔ حضرت نے خیال پکڑ، لیکن کچھ توجہ اس طرح کی جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ آ گئی۔ میں نے حضرت کو سوال کر دیا، میں حضرت ایک ہی تھا، فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے کیا قبرستان میں بیٹھے ڈال رہے ہیں؟ انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میرے سوال سے سوال نکالا۔ مجھے کہنے لگے مولوی سلیمان نے گالتے ناس، میں جی جناب۔ فرمانے لگے جو تو ٹھنڈا کمرہ مجھے دکھا رہے ہیں، یہ بتا یہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آخر آنا کدھر ہے؟ تو ظاہر ہے جہاں وہ میں بیٹھے تھے وہیں آنا تھا۔ میں نے اس کی میں حضرت قبرستان ہی ہونا ہے۔ فرمانے لگے بس یار 4 مونڈے یہاں تے آنا سی، میں آپ پہ ہی آ گیا۔ میں حضرت چلو بات آ گئی، باقی میں اتنی دور چل کے کم از کم آپ کو یہ کہنے نہیں آیا کہ جی قبرستان چلیے سارے، نہ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ آپ نے معاشرت کو اور آپ نے نکاح کو پسند کیا۔ ہاں جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا بھائی جنگ والوں، جہاں مرضی رہنا، ماڈل ٹاؤن رہنا، بیریا رہنا، سٹی ہاؤس میں رہنا، کوٹھی میں رہنا، بنگلے میں رہنا، مکان میں رہنا، جہاں مرضی، لیکن قبرستان کو بھولنا کبھی، بس اتنا مت ہے۔ جہاں مرضی ہے، جہاں رب رکھے رہنا، لیکن قبرستان کو کبھی بھی خرابی اس دن آنی ہے جس دن قبرستان کو بھول جائیں گے۔ تو یہ خرابی اس لیے آئی ہے کہ ہم بھول چکے ہیں۔ اگر ہمیں قبرستان یاد تو معاشرے کے یہ حالات ہوتے، یہ حالات خراب ہی کب ہوئے نا کہ بھول گئے، قبرستان بھول گئے، قبر بھول گئے، جواب بھول گئے، سوال بھول گئے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونا بھول گئے۔ بس اس کو نہ بھول، جہاں رب رکھے رہنا، لیکن بھولنا نہ۔ یاد رکھو گے تو موج آئے گی، بھول جاؤ گے تو پھر خرابی ہی خرابی ہے۔ تو حضرت نے ایک بڑا کرم کیا مجھ پہ کہ وہ مجھے کتابوں کی دنیا سے تھوڑا آگے، یہ میں کہوں گا کہ انہوں نے حق صحبت ادا کیا ہے، کہ جو حق تھا نا میرا ان کی صحبت اختیار کرنے کا، حضرت جاتے جاتے یہ ایک پردہ اٹھا گئے، کتابوں کی دنیا سے مجھے آگے لے گئے۔ وصال کا بھی وقت قریب تھا، سردیوں کے دن تھے، میں حضرت مدرسے سے لاہور سے سیالکوٹ آیا، کیونکہ میرا قبرستان کے سامنے گھر تھا۔ حضرت نے شاید جاتے دیکھ لیا مجھے گھر، میں نے ابھی بیگ ہی رکھا ہے تو حضرت کا بھیجا ہوا لڑکا آ گیا، مجھے کہتا آپ سائیں مجھے بلا رہے ہیں۔ میں گیا، میں ابھی بیٹھا تو حضرت نے مجھے 1000 کا نوٹ دیا، وہ بڑا 1000 کا نوٹ آتا تھا، مجھے دیکھ نا پکڑا کے کہتے ہیں مولوی جی یہ کو کام کیے تو کر دو گے، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا، میری زبان سے نکلا حضرت آپ 1000 کام کہیں میں کر دوں گا۔ پھر انہوں نے 1000 نہیں بس ایک کی کرنا۔ میں جناب کہنے لگے تو لاہور جاتا ہے تو تیرے راستے میں ایک مزار پڑتا ہے بابا چھتری والی سرکار، یہ کبھی حضرت مینار پاکستان کے بالکل کونے میں ہوتا تھا یہ مزار، جب وہاں وہ بڑا برج بنا، پل بنا سڑک کی، اس مزار کو وہاں سے پھر راوی کے کنارے شفٹ کر دیا۔ جب ہم پڑھتے تھے تو تب یہ بالکل سڑک کے اوپر، بالکل مینار پاکستان کے کونے میں ہوتا تھا، یہ اس سڑک کے اس سائڈ۔ میں نے کہا جی ہے، کہنے لگے وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور سردی بڑی ہے اور ان کے پاس اوڑھنے کو کمبل نہیں، بس اتنا کرنا کہ اس 1000 کا کمبل خرید کے نا میری طرف سے انہیں کمبل دے۔ میں نے کہا بس اتنا سا کام حضرت ہو جائے۔ میں حضرت مدرسے گیا، اپنی کلاس اٹینڈ کی، جب ختم ہوئی تو ہم حضرت لنڈا بازار چلے گئے، وہاں جا کے ہمارے ایک دوست تھے خان صاحب، ہم نے ان سے ایک کمبل دیا۔ اس دور میں بھی حضرت نہیں اتنا سستا معاملہ نہیں تھا، 1000 ہی کا کمبل آیا حضرت۔ میں جب پیسے دینے لگا تو میں نے خان صاحب کو کہا خان صاحب 200 روپے تسی بھی بیچ پانا تے کمبل 800 کا لینا ہے، کیونکہ کمبل میں نے نہیں اوڑھنا، کمبل ایک اللہ کے بندے نے، ایک اللہ کے ولی نے، ایک اللہ کے عاشق نے اوڑھنا، تیرا بھی حصہ پڑ جائے گا۔ وہ ایگری ہو گیا، میں نے 200 بچایا۔ اب یہ تھا کہ سیالکوٹ جاؤں گا تو جا کے 200 سائیں اور واپس کراں گا تو خوش ہو کے دعا دیں گے۔ 200 جیب میں رکھا، 800 کا کمبل لیا، مدرسے آئے۔ جب مدرسے آئے کیونکہ کمبل حضرت نیا نہیں تھا، یوز تھا پہلے،
اب دل میں خیال آیا بھائی اللہ کے ولی نے، اللہ کے ایک محب نے، عاشق نے، مجذوب نے کمبل اوڑھنا ہے، پتہ نہیں کمبل پاک بھی ہے کہ نہیں۔ ہم نے حضرت اس کو بڑے پریتوں سے دھو کے ہم نے اس کو پاک کیا، پھر ہم نے مدرسے کی چھت پہ ڈیوٹیاں دے دے کے اس کو سکھایا، بدھ تک کمبل سوکھ کے تیار ہو گیا۔ لاہور ذرا گرم ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ہم نے حضرت وہ کمبل طے کیا، عصر کے بعد ہم باہر آئے، انارکلی چنچی پہ بیٹھے، اور ہم جب ہم وہاں پہنچے نا تو مزار پہ مجھے کچھ نہیں بندہ نظر آیا، بس یہ تھا کہ جب میں مزار کے اندر داخل ہوا نا تو ایک بندہ جس کا گریباں کھلا تھا، بال بکھرے تھے، وہ اپنا سر اپنی سینے پہ رکھے نہ بیٹھے، خاموش، لیکن ایسے لگے کہ اس کی خاموشی میں بھی شور ہے کہ مولوی جنہوں لبن آیا میں ہی ہے۔ لیکن میں نے کہا بھائی وسوسہ نہ ہو میرے دل، امانت ہے، پہلے ذرا تحقیق کروں۔ میں نے باہر نکل کے کوئی دکان والوں سے پوچھا بھی تھے مزار تھے کوئی مجذوب بزرگ، انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بھی نہیں۔ میں نے اب مغرب کے وقت مدرسے واپس پہنچنا تھا، سمجھ کوئی نہ آئے، خیر حضرت جی میں نے کمبل کھول کے نا وہ جو بندہ بیٹھا تھا نا مزار، میں نے اس کے کندھوں پہ رکھ دیا اور انتظار کیا کہ چلو یہ کوئی کلام کرے، لیکن انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا۔ میں نے پھر کمبل کھولا، اٹھایا، مزید کھول کے نا تو ان کو مکمل اڑا دیا، پھر انتظار کیا کہ حضرت کوئی کلام کرے، لیکن حضرت نے پھر کوئی کلام نہیں کیا۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے جب میں جانے لگا نا تو انہوں نے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے میری قمیض پکڑی، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا، تو مجھے کہتے کہ ہیں مولوی کمبل تے دے چلنا ہے، جڑا 200 بچیا ہوئی تے دے کے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا حضرت جب میں کتابوں سے پریکٹیکل میں، سردیوں کے دن تھے حضرت جی، مارے خوف کے مجھے پورے جسم پہ پسینہ آ گیا۔ یہ بابا ہے کیا، 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے لاہور میں اور سیالکوٹ میں، لیکن 120 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود بھی اس کو پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا جائے، ادھر مزار پہ بیٹھ کے بھی اس کو پتا ہے کہ کمبل 800 میں آیا ہے، ادھر بیٹھ کے بھی اس کو پتا ہے کہ 200 میری جیب میں ہے۔ اس دن میں نے سیکھا تھا چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ آپ نے اور میں نے جنگ سے مدینہ پاک دور کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا مدینہ پاک سے جنگ کوئی نہیں دور ہے، یہ آپ نے اور میں نے دور کر دیا۔ یہ آپ کی اور میری روحانیت کی کمزوری ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مدینہ پاک بڑی دور ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا مدینہ پاک سے جنگ کوئی دور نہیں ہے۔ اللہ حضرت ایسے ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مدینہ پاک بھی دور کوئی نہیں تھا۔ کسی نے ہمیں تو نہیں لکھا تھا کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ جب بھی درود پاک پڑھنا بڑی محبت سے پڑھنا، یہ عقیدہ رکھ کے پڑھنا میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ سن، کبھی بیٹا مزہ تو لو، کبھی تعریف تو کرو۔ ہم حضرت اتو کو شاید تھلے جانے نہیں دیندے یار، کبھی آنے دو یار ادھر تک، ہم اتھے اڑے۔ اور اقبال نے کیا، اقبال تو کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا، کبھی آنے دو یار نیچے بھی کچھ، اتھے پھنسے پے اس کو نیچے آنے دو، کوشش کرو۔ دل زبان کا ساتھ دے رہے، ساتھ نہیں دے رہے، زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان پڑھ رہی ہے، دل میاں پتہ نہیں کہاں گھومنے گیا، کبھی تو اکٹھا کرو حضرت، اور کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں ہے۔ دیکھو نا جی بھائی تارک تھوڑی ہمت کی تھی تے سیالکوٹ تے جنگ اکٹھا کر لے نا، بھائی ہمت تو کرے تو ہوگا تو اکٹھا کرے۔ اللہ کئی بار پروگرام بنا، کچھ معاملہ ہوا، پروگرام پھر رہ گیا، نہیں بندے نے جو ہے نا ہمت نہیں آ رہی، استقامت اللہ کا اکٹھا کر لیا نا اللہ حضرت جی۔ سیالکوٹ اور جھنگ تو بہت فاصلہ ہے، لیکن میرے مرشد فرماتے تھے میاں دل اور زبان میں تو گیٹ کا فاصلہ بھی نہیں پورا ہے، دل اور زبان میں ایک گیٹ نہیں پوری ہے، اتنے چڑھ گئی ہے دل جی، اے دل اے اتنے چڑھ گئی ہے، متھے تک آ گیا ہے،
فرمان لگے ایک گیٹ نہیں فاصلہ دل اور زبان دا اور تیرے کو کیوں کٹھے نہیں ہون دے اور یاد رکھ جدن تو دوئے کٹھے کر چڑے ادن ہی تو ولیدہ بنا کے بڑھے گا جس دن تم نے دونوں کو اکٹھا کر لیا نا ان کا تضاد ختم ہو گیا اسی دن تو علی کا ملک بنے گا اور حضرت میرے بزرگ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا فرمایا کرتے تھے بیلیا تو کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجا چٹھی سے کیا مراد ان کو یاد کیا پتر ہم پڑھتے ہیں بلکہ پڑھتے بھی کوئی نہیں پڑھنے سے بھی گئے اب تم یاد کیا اکھاں بند کر کے صرف زبان نہ پڑے دل بھی جانب مدینہ سوچے بھی جانب مدینہ پڑھ کے تو دیکھو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ایک چٹھی سے روز مدینہ پاک بھیجو اور وہ جس بیلی کی آپ تربیت فرما رہے تھے نا وہ آگے صرف کرتا ہے حضرت جی کی ہوئے گا چٹھی بھیجنا فرمایا کسی نہ تو جواب ہے گا کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار کوئی نہیں چٹھیاں پھر ادھر ادھر پاندے ہوئی چٹھیاں جیسے پانی ہے نا پاندے کوئی نہیں جیسے چٹھیاں پانی یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں قربان جاؤں گی کو چٹھی پا کے دیکھی بڑی کبھی اٹھے یہ مولانا منظور احمد صاحب بڑا بہت بڑا نام ہے اپنے وقت روز نہیں ماما منظور ہے کم کیتا ہے کام کو یاد رکھنا پتر ان کو سونا بھی بندہ کام والے لگتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں کام کرو آپ کوئی کام کر رہے ہو آپ ادھر بھی بیٹھے ہو سمجھو آپ مدینہ ہی ہوئے آپ کام کوئی نہیں کر رہے ویلے چھوٹے ہو تو آپ مدینہ پاک بھی چلے جاؤ کام کرو تم ان کے قریب ہو تم ان کی نگاہوں میں تم ان کی نظروں میں کام کرو کام والے بڑے سونے لگتے ہیں نکما پتر سونے لگتا ہے کسی کام والے سارے سونے لگتے ہیں مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ کام بہت کام کیا تو مجھے حضرت صاحب یاد ہے اس لیول کی وہ شخصیت تھی یہ کیونکہ حضرت اہل سنت میں مزاج ہے کہ اپنا بنوانے کے لیے نہ مرنا پڑتا ہے دیندیا نہیں قدر کرتی سنی کا مزاج ہے یہاں اپنا بنوانے کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے پھر تھوڑے مزار سے بھی آن گے پھول بھی چاڑن گے اتنے آ کے ٹیک ٹاک بھی بنان گے جیوندے آنا نے نہیں منا سنیوں کا مزاج ہے انہوں نے بڑی بے قدری کی ہے اور اتنی بے قدری کی ہے کہ میں آپ کو جتنی حضرت علم امر عقیدے کی بے قدری سنیوں میں آ گئی ہے اور جتنے حضرت جی لولے لنگڑے لچے لفنگے سارے تسی مننے بیٹھے ہو میں حضرت لاہور پڑھتا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت کا کوئی مناظرہ ہونے لگا تو مناظرے کا موضوع تھا جی مسئلہ حاضر و ناظر مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے ہم حضرت جی صبح صبح لاہور سے چلے یہ جیسے یہ بچہ نہیں بالکل آگے بیٹھا ہوا ہم بالکل آگے بیٹھے آ کے یہ اسٹیج ہے وہ حضرت جی بڑے بڑے نا وہ ٹرالے کھڑے کیے انہوں نے بہت بڑا اسٹیج تھا ہم آگے آگے بیٹھ گئے فرنٹ پہ اب جناب وہ دوسرا گروہ آ گیا سارا اب حضرت کی طرف سے آمد ہونی جب حضرت آئے نا تو کل ہی آئے نہ کوئی شاگرد نہ کوئی صاحب زیادہ کل ہی آئے میں دیکھ رہا تھا جو دوسرا گروہ تھا نا وہ اکھاں کھنچ آپس ہنسے انہیں کہا لے بھائی تو بابا تو کلا لیکن ان کو پتا نہیں تھا خالی بابا نہیں ہونا دا بابا ہے اور اگر جی جڑا بابا ہے نا اونا دا وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے وقت بھاجن بابا ہوئے اونا دا وہ ویل چیئر تے بیٹھ کے وقت بھاجن تے پڑ گئے شرط یہ کہ ہو کیونکہ جو ان کا ہوتا ہے حضرت نہیں وہ ٹانگوں ہاتھوں کا محتاج ہوتا ہے ان کا بابا ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا حضرت آنکھوں میں نا لے اتو بابا اتو نال کتاب بھی کوئی نہیں لے مناظرہ جیتے سی وہ حضرت اکیلے بیٹھ گئے اب درمیان میں جج بیٹھے مناظرے کی شرائط طے ہوئی اب گفتگو شروع ہونی تھی کدھر شروع ہوئے گی بابا جی نے کہا جی گفتگو میں شروع کروں گا اسپیکر بابا جی کے آگے رکھا گیا اب بابا جی نے گفتگو شروع کی آپ نے فرمایا بھی مناظرہ یہ ہے دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جی نہ یاد آئی تو آگے
تو میں تو ویسے بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے باتیں نہیں یاد رہتی کوئی بھی. آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. سب نے کہا یہ وکھرا انداز کی ہے. فرمایا مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ حاضر و ناظر. ٹھیک ہے تو پھر اینڈ کرو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بخا دے ہو یا دیکھ لو. حضرت یہ ہم ٹریول کرتے ہیں خدا کی قسم سنیو اسی مدرسیاں اس طرح دے با کمال لوگ بیٹھے دیکھے کہ حیران خدا بھی کرے. لیکن مزاج بن گیا نا حضرت جی جو ہیر رانجھا گان والے نے تسی حضرت جی سدن بھی ڈے تے تسی پورا ٹرک پیسے نال شوٹر ڈے تے. ایسے علمی لوگ اور ایسے لوگ کہ جن کو میں کیا کہوں اتنا قرب میسر ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ میرے پاس الفاظ نہیں میں اس قرب کو بیان. ہم حیران ہیں وہ مدرسوں کے کمروں میں بیٹھے ہوئے چپ کر کے. ہمارا مزاج ہی نہیں جو حضرت جی آیا بس چلن ڈے نہیں. مولانا منظور احمد صاحب ایسی شخصیت تھی. یہ بڑی دیر رسا مناظرہ یوٹیوب پہ بھی رہا لیکن کہ اعلیٰ سنیوں کا مطلب ہے سنتوں پہ عمل کرنے والے. لیکن آج کل سنیاں کا مطلب ہے جڑے سن ہو گئے سو گئے. انہوں نے رپورٹ کر کے نا مناظرہ ڈیلیٹ کروا دیا. بڑا زبردست معاملہ ہے میں نے دیکھا خود. لیکن انہوں نے رپورٹ کر کے نا دوسروں نے مناظرہ فرمایا یا نبی پاک علیہ السلام دیکھ لو یا دکھا دو. دکھا سکتے نہیں تھے اور اگر بات کرتے دیکھنے کی اور ان کو پتا تھا بابا اینی جوگا ہے وے دکھا وہ سکتے نہیں تھے. اور اگر بات کرتے دیکھنے کی ساتھ پھر اپنے مسلک کا جنازہ بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا تھا. ایک بھاگا دوسرا بھاگا تیسرا بھاگا چوتھا بھاگا سارے بھاگے. حضرت نے اسپیکر پہ بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی. فرمایا اوئے اور بخا نہیں ہو سکتے اور ویخ ہی نہ دے اینے آگا پڑھا گیا اس لیول کی. سبحان اللہ. کچھ ہوتے ہیں ایسے حضرت جن کو انکار ہے. نبی علیہ السلام خود فرما رہے تھے میں کچھ اللہ کے بندے اس طرح کے اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. ساری زندگی حضرت جی دین کی خدمت. میں نے پہلے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جنگ میں رہ کے پور میں اس طرح کام کرے کوئی. اور حضرت جی اگر آپ کام کی بات کریں کہ حضرت صاحب اینے کا کام کرنا لینے آپ کو کچھ نہیں ضرورت پڑے گی بس کام کرنے والے بنو. مثال کے طور پہ حضرت جی اب میرے پاس خیر اتنا وقت تو نہیں ہے کیونکہ صبح پھر میرا پروگرام ہے لیکن سمجھیو میں تھوڑے نال ہی یہ کہہ دو تو ہوں دور چلنا. آؤ حضرت میں آپ کو جھنگ کی گلیاں سڑکیں بازار گھماتا ہوں. آج بھی جھنگ کی دیواروں پہ وہ فلیکس بھی موجود ہیں جن محافل کو ہوئے 2 سال گزر گئے ہیں. فلیکس کیا ہے؟ ایک پاسے خانہ کعبہ شریف کی تصویر ہے ایک پاسے گنبد خضرا کی تصویر بیچ لکھے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ اتنے لکھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تھلے جناب فلاں خطیب 2 سال پرانی فلیکس سے بھی دیواروں پہ لگی ہیں. اللہ کے نام پہ بھی مٹی پڑی ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے نام پاک پہ بھی مٹی پڑی ہوئی ہے. کم کوئی آؤ نہ ہو جو سزا دی جنگ والوں کو میں بھگتنے کو تیار یہ نہ نکلن 2 سال پرانی میں جرم سارے گزر جاتے ہیں کسی کو نظر ہی نہیں آتا. کیا دعوے کرتے ہو کیا باتیں کرتے ہو تم. وہ جو حضرت کہہ رہے تھے نا میں اسی میں تو حضرت ہم سے یہ کلام سنے نہیں جاتے بھائی کیا ہے خالی دعوے. حضرت صاحب کم کی ذرا بات سننا کم 75 سال مثلاً حضرت ہم اتنے چلو اللہ کا شکر ہے چک چل دیں گے 226 چک 225 چک ہم بھی آج 224 چک میں ہو کے آئیں گے وہ آنے والی سائڈ. لیکن ساڑھے اتنے چک نہیں ہے ساڑھے اتنے نہ چل دیں گے. حضرت جی 75 سال ہو گئے اسی کی کام کرنا سی اج تک اپنے پنڈا میں نا سے دے نہیں کر سکے. اور ایسے میرے پاکستان میں غلیظ نام بھی علاقوں کے گاؤں کے موجود ہیں کہ منبر پہ اس وقت
मिलाद मुस्तफ़ा के स्टेज पे मुझे वो नाम लेते भी शर्म आती है, और हमारे पिंडों के वो नाम है। मैं चलो कहीं दूर नहीं जाऊंगा, मैं आपको अपने सियालकोट लिए चलता हूँ। मेरे सियालकोट के करीब आज भी एक इलाका मौजूद है, 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, इसका नाम क्या है? बदीपुर। बदी, बद वाले बदी है वो, ये नहीं कि बे में हे भी है साथ, बदी जो नेकी की का मुतजाद है। क्या नाम है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। 75 साल हो गए इलाके का नाम क्या है? और बाकी शायद हो सकता है आपके भी ज़हन में कई नाम हुए हो, हम तो नाम नहीं सही। कोई पत्थर काम करे खुदा का वास्ता, ये आए इकट्ठे हुए, ये वो करके सब गए, कुछ नहीं। काम करो। जितने इधर बच्चे बैठे तो आपस में एक तंजीम बनाओ, निकलो, एक एक इलाका डिवीजन करो, इलेक्शन हो जाके खुदा की कसमें मारे जाओगे सारे। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत कुछ माफ हो जाता है, बेदबी माफ है। हम ट्रैवल करते हैं ना साहब, दो दो नहीं, हमने उतर के ऐसी ऐसी फ्लैक्स भी उतारी 4-4 साल पुरानी है, और इतनी इतनी मट्टी पड़ी अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक के नामे मुबारक पे कि मैं आपको बता, हजरत जी इतने इतने बर्फ के टुकड़े तो हमने वो जालाबारी में देखे हैं। इस बार जो जालाबारी हुई है, वजन तोला गया आधा किलो का, आसमान तो बर्फ का टोटा डिगा तले। और याद रखना पुत्र, अगर हमने अपने हालात ठीक ना किए तो आधा किलो नु किलो होंदे टाइम नहीं जे लगना, तो किलो नु 2 किलो होंदे टाइम नहीं जे लगना। काम करो पुत्र, कोई बड़े दावे दुवे कर लिए। मैंने कहा काम करने हो तो इतने काम आओ, कोई आपस में जिले बच्चे बैठे थे ना, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई महफिल कटाइए तो कोई भी काम करिए। थक गए हैं वैसे आइए, तारक भाई और ने भाई जी बैठे ने, जिन्ने बच्चे सारे वो करिए यार, हर शहर वो दिन रखिए, महंगियां इकट्ठी होइए, जिथे जिथे अल्लाह और रसूल का नाम है उन्हें बुलाइए, उन्हें धोइए, उन्हें खुशबू लाइए, कितने इकट्ठा करिए। मारे जावांगे सारे, खुदा की कसम मारे। 3-3 साल 4-4 साल पुरानी फ्लैक्स आज भी करना लगी। काम जो काम वाला है वो जंग में भी बैठा, समझो वो मदीना वाले महबूब के बिल्कुल करीब। वो जड़ा हजरत जी काम वाला नहीं, भावे उत्थे भी टुर जाए कुछ। ये इन्होंने किताब लिखी बस आप मदीना तो कमाल की किताब, वो उसमें लिखा है, कहते हैं हजरत के हज के अय्याम, जैसे हज के दिन चल रहे हैं, कहते हैं हज कर लिया हम मदीना पाक आ गए, कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने निगाह करम फरमाई, बिल्कुल आपके कदमों में जगह मिल गई, बिल्कुल करीब उठा। कहते हम अपने कमरे में बैठे दोपहर का खाना खा रहे थे, दरवाजा खुला था, अंदर एक बिल्ली आ गई। हम बड़े खुश हो गए, महबूब के शहर मुबारक की बिल्ली। हम दुनियादार हैं पुत्र, हमें ये कैफियत नहीं मुयसर आती, दुनियादार है। ये तो जो लिखा ना कि मजनू वो किसी कुत्ते को चूम रहा था, किसने कहा मजनू वो इतना गया गुजरा हो गया तो कुत्ते भी चूमता है, उसने कहा तुझे कुत्ता नजर आ रहा है लेकिन ये लैला की गली का कुत्ता है। इश्क है। तो जो आशिक होता है उसको अपने महबूब की हर चीज में से अपने महबूब की खुशबू आती है। उसने कहा तेरे लिए कुत्ता है, मेरे लिए लैला की गली का। ये लैला की गली में आना जाना होता है, इस पे लैला की नजर पड़ती है, ये लैला को देखता है। आशिक नहीं गल असी पुत्र दुनियादार दो रोटी दे बंजारे, साड़ी जाने भला आशिकी क्या होती है, हमें क्या पता मदीना पाक क्या है। ये तो आशिकों की बातें हैं। वो कहते हैं हम बड़े खुश हुए महबूब के शहर मुबारक की। कहते उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया, कहते हम जो रोटी खा रहे थे ना, उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और बिल्ली को पेश कर दिया, कहते उसने कबूल किया। कहते अगले दिन फिर आ गए। हजरत ने लिखा है, कहते हमारे कमरे में साथ एक पाकिस्तान से आई सियासी शख्सियत बिठाई हुई थी। कहते अगले दिन फिर आई, उसने हमारे साथ वक्त गुजारा, खेली। कहते हमने फिर कुछ पेश किया उसको, कहते हैं चली गई। तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई।
کہتے وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا بیٹھی، فیصلہ کیا کہ جاتے ہوئے پاکستان بلی ساتھ لے جاؤں. سعودی حکومت سے اجازت لی، انہوں گلا ہے پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، وسواری والی گئی، ایک پنجرا تیار کروایا آرڈر پہ، بڑا نرم و نازک سا، اس میں بلی کو لے کے جانا. لکھا ہے حضرت نے کہ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے، جب رات کو سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی، اندر کی کھل گئی ہے. یاد رکھنا پتر، اندر دی کھل دی ہو دوں دے جدوں اے دو حرام تے بند نہیں ہے، پھر کھلتی ہے اندر. جتنی دیر یہ حرام اور غیر محرم پہ بند نہیں ہوں گی اندر والی نہیں کھلے گی. یاد رکھنا یہ دو، یہ کنات سے آگے نہیں دکھا رہے، یہ دو اس کے پیچھے نہیں دکھا رہے، لیکن پتر جب یہ اندر والی کھلتی ہے نا تو یہ زمین پہ کھڑے ہو کے عرش الہی بھی دکھاتی ہے. سو گئے یہ دو بند، اندر دی کھل گئی. اب جو شاہ صاحب نے لکھا ہے اس کا مفہوم ہے منوان نہیں. کہتے ہیں جب سویا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آپ فرما رہے ہیں حاجی جس طرح تو آیا تھا اللہ تجھے خیریت سے لے بھی جائے، بس اتنا کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے. ہماری بلی دیکھ لو، وہ بلی کو بھی ہماری کہتی ہیں، تم تو تھے ہی ہمارے، تم تو تھے ہی، کیا کر لیا تھا کس راستے پہ چل. میں اپنا اور آپ کا حال دیکھ کے بس یہی کہوں گا، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول، کچھ پلے نہیں رہا. دین تو گیا نا، دنیا میں کچھ نہیں نہ دین، اور بالکل یہ شیر ہم پہ سبتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال جنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یا تو ہوتا نا اگر کو دنیا میں کو نام کما جاتے، کچھ نہیں، بالکل زیرو اتنے بھی. یہ بچوں نے یہ موبائل اٹھا رکھی ہے، ایک نہیں ساڈا، نہ سامسنگ ساڈا، نہ نوکیا ساڈا، نہ اوپو ساڈا، نہ وہی ویوو تُسے اتوں منگوا کے جوڑا نہیں دے دے نا، آپ نے نہیں پڑھائی جوڑا نہیں دے دے. نہ ٹویوٹا ہماری، نہ ہونڈا ہماری، نہ سوزوکی ہماری. یہ بچوں نے سامنے یہ جو کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہنا جی بھی نہیں ہے کہ ساڈا، نہ سونی ہمارا، نہ پیناسونک ہمارا، نہ نائکون ہمارا. کیا کیا نہ خدا ہی ملا نہ وصال نہ ادھر کے رہے، دین بھی گیا. اس وقت حضرت بنگلہ دیش کی کرنسی بھی ہم سے اوپر گئی ہے، اس وقت افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے اوپر ہے، اس وقت حضرت جی سری لنکا کی کرنسی بھی ہم سے اوپر ہے. نہ خدا ہی ملا، دین بھی گیا، دنیا بھی گئی. یہ نہیں کہ چلو چھوڑ کے تیرا دامن حق ہم سے بھول. پتر آج بھی واپس آ جائے، دن اچھے آ جائیں گے. دن حاجی جس طرح تو خیریت سے آیا اللہ تجھے لے جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بھی نہیں. اس میں لکھا ہے وہ سیاسی شخصیت وہ حاجی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دے کہ میں بلی لے جاؤں. آگے سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے حاجی کس طرح اجازت دوں؟ 4 راتیں گزر گئی ہیں، 3 یا 4 لکھا ہے، راتیں گزر گئی، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ مجھے پکار کے عرض کرتی رہتی ہے یا رسول اللہ نظر فرماؤ نہیں تو مدینہ چھڑو جانا دے. بلیاں روئیں، وہ بلیوں کی بھی سنیں، تیری نہیں سنیں گے. لیکن داستور رویا کس نے؟ جس دن تم نے اپنا قوم کو سنا، تو سود لے لیا، انہوں نے نہیں دسیا، تو نے دھوکہ دے لیا، تو نے ان کو، تو نے کم توڑ لیا، تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو، تو نے ملاوٹ کی.
تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دس سے صحیح کبھی سنا تو صحیح اپنا دکھنا، نہ سنیں گے تو پھر کرنا. تو نے کب سنا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کے میں شعر کے بعد پھر انشاءاللہ کبھی جو وقت کی کمال حضرت جی کی فرمایا امتی جو کرے فریاد آل زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر. اور دیکھو نا حضرت جی، میں نے کہا نا اسی 2 نمبریاں کر رہی ہیں اتنے کدی اپنی عرضی. اب ذرا سنو امام اہل سنت عرضی کس طرح پیش کرنا ہے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. بھائی جنہ دے ہیں وہاں پھر انہوں نے دسنا ہے کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. امتی جو کرے فریاد حال ممکن نہیں خیر البشر کو خبر. اس لیے بیٹا 5 وقت نماز کی پابندی کرو، ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اور پتر کوئی کام کرو. کام دی لوڑ ہے پاکستان میں، کوئی کام کرو. اور جتنے نوجوان ماشاءاللہ بیٹھے پتر میں سیٹا کھادی نے بھی بڑے بھرتی ہونے والا ہی کوئی نہیں. صلاح الدین کی سیٹ ایوبی کی ہے ہی جن درخواست دیتی ہو کہ میں صلاح الدین ایوبی لگنا کوئی نہیں. کوئی چمک چلو، کوئی ہیڈو مندو، ٹک ٹاک، اختر لاوا، شادو ویلا، یہ میری قوم کا معیار اور مزاج ہے. یہ میری قوم کا معیار ہے، یہ میری قوم کی ترجیحات ہیں. آج کل 2 ٹھمکے لگاؤ فیمس ہو جاؤ گے. خالی ہے، ایک درخواست نہیں آئی صلاح الدین ایوبی لگنے کی، ایک درخواست نہیں آئی طارق بن زیاد لگنے کی، ایک درخواست نہیں آئی نور الدین زنگی لگنے کی. سیٹا خالی ہے، اعلان ہو رہا ہے بار بار. اور ہے کوئی نور الدین زنگی لگنے والا؟ ہے کوئی طارق بن زیاد؟ ہے کسی کو شوق ٹیپو سلطان کی سیٹ پہ بیٹھنے کا؟ کوئی نہیں. ہم تم آئے اللہ کرم. اس لیے جو اقبال نے کہا تھا نا، یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ ساڈے بھائی طارق دی خیر کرے. اس بچے کو اللہ خود دین پہ استقامت دے. اور میری تو دعا ہے اللہ ان بچوں سے کام لے. اللہ ہم سے کوئی کام لے لے. تو مر جانے سارے کوئی نہیں. اللہ ساڈے کل کو کام لے لے، کیونکہ جب اللہ کام لیتے ہیں تو اللہ بابیلوں سے لے لیتے ہیں. دعا کرو کہ اللہ کام لے لے تاکہ کل جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جانا ہو تو شرمندگی نہ ہو. کوئی کام ہمارے پلے ہو، کچھ ہم بھی عرض کریں وہاں جا کے یہ ڈیوٹی ہم بھی کرتے ہیں. آگے آپ کی مرضی، آپ کو ڈیوٹی پسند آئے نہ آئے. ہم کیا کہو گے ادھر چھوٹے سا وڈے ہوئے، اسکول ٹر گئے، بیاہ کر لیا، جانے جمے، روٹی کھادی، مر گئے. بس کیا کہنا کیا ہے ادھر جا کے؟ کیا جواب دینا ادھر جا کے؟ کیا کیا، کیا کر کے آئے؟ پتر روز درود پاک پڑھ کے نا جتنے نوجوان بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کیا کرو. اور رو رو کے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کرنے کو لوگوں کھان لو، کرنے گا کہ کرم فرماؤ، میری زندگی ہو جائے. کوئی کام اللہ کی یا اللہ، کوئی کام کشمیر ادھر کام، فلسطین بیٹھو، ناک میں بلا لو، بس یہ کرو وہ کرو، اٹھ جاؤ سارے.